آج کی آیات سے متعلق کچھ اور بھی ہے. کس صورت میں کتنا مہر دینا ہوتا ہے. مثلاً جب نکاح ہوتا ہے تو پھر مہر مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، جسمانی تعلق ہوتا ہے تو ادائیگی پوری کی پوری کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، یعنی یہ آئیڈیل سچویشن ہے، نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ پورے کا پورا دینا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر نہیں مقرر ہوا اس وقت اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اتنے میں طلاق دے دی گئی، تو اب کیا ہوگا؟ متع طلاق صرف دینا ہوگا. وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور دوسرا اپنی حیثیت کے مطابق. تیسری صورت ہے نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر کتنا ہوگا؟ آدھا مہر دینا ہوگا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا لیکن رخصتی ہو گئی. اب شوہر کو کتنا مہر دینا ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ خاص مقرر نہیں ہوا تو وہ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل یہ ہے کہ جو فیملی ٹریڈیشن ہے، عام طور پر اس لڑکی کی دوسری بہنوں کو جو ملا ہے یا دیگر خالہ ممانی وغیرہ کا جو خاندان کی اور عورتوں کا جیسے مقرر ہوا اسی کے تقریباً برابر ہوگا. تو جہاں جہاں آئے گا تو پھر یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر لیے جائیں یعنی فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. یتربصن، وہ عورتیں انتظار کریں، روک کر رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، شادی نہ کریں. اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن. یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ 4 مہینے 10 دن، یعنی تقریباً 130 دن، جو 17 ہفتے اور 5 دن بنتے ہیں. اتنے دن وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی. اب یہ جو 17 ویکس ہیں، تو اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی بھی بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ حمل کے 16ویں ہفتے 16th ویک میں اور اس کے اختتام پر عموماً بچے کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، تو پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی 100% یقین ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب تک بچہ نہیں ڈیلیور کرے گی شادی نہیں کر سکتی. کیونکہ شوہر کا فوت ہونا، ذرا امیجن کیجئے کہ ایک لڑکی جس کا نکاح ہوا، اب وہ ایک انتظار میں ہے، ایک خوشی میں ہے کہ رخصتی ہونے والی، سب تیاریاں بھی مکمل ہیں، اتنے میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اس لڑکی پہ کیا گزرے گی؟ غم اور صدمہ ہوگا نا. تو یہ جو 4 months اور 10 days کا پیریڈ ہے، اور یہ کون سے 4 months ہوں گے پھر؟ ہلالی، یعنی چاند کے مطابق. یہ بار بار یاد دہانی اس لیے کراتی ہیں کہ ہم لوگ یہ کیلنڈر یوز نہیں کرتے، تو پھر وہ جب ڈیٹس عموماً کسی بھی چیز کے نکالنے لگتے ہیں تو دوسرے صحیح نکالتے ہیں، جبکہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ان تمام معاملات میں جو دین سے متعلق ہیں اس میں لونر کیلنڈر ہی استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال عورت کے لیے شوہر کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور صدمے کے اثرات دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ ٹائم از اے بیسٹ ہیلر، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے. تو غم کی کیفیات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دراصل مردوں پہ پابندی لگائی کہ وہ عورت کو اس صدمے سے نکلنے دیں اور اس کو پروپوز نہ کریں اور اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد 2 لوگوں کی باہمی ذہنی ہم آہنگی بھی بہت ضروری ہے. اب لڑکی کی شادی تو کسی اور سے ہو جائے، مثلا ایسی لڑکی کی جس کے اوپر اتنا بڑا غم گزرا، اس کو 2-4 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد بھی کسی اور سے بیاہ دیا جائے، تب کیا ہوگا کہ وہ ابھی تک پچھلے غم سے نہیں نکلی ہوگی، اس کا دل، دماغ، سب کچھ پیچھے ہوگا اور وہ رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہوگی. تو اس مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور خود اس عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے، اور اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو اور بھی زیادہ باتیں سامنے آ سکتی کہ why 4 months and 10 days also, not only 4 months.
کیونکہ باقی جگہوں پر جو عدت ہے وہ تو سیدھی سیدھی ہے، 3 مہینے اور بعض اوقات 1 مہینہ اور 2 مہینے مختلف کیسز میں، جیسے لانڈی کی عدت جو ہے. تو اس میں بھی حکمت ہے. بعض چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی پوری ڈیپتھ میں، لیکن اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد عموماً عورتوں پہ جو بوجھ پڑتے ہیں ان میں سے ایک مادی بوجھ بھی ہوتا ہے. مثلا شوہر کا بزنس تھا یا اس کی جاب تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارے فائنینشیل میٹرز کو درست کرنا وہ کس پہ آ جاتا ہے. وہ بھی عموماً اگر بچے بڑے نہ ہوں تو سب کچھ عورت ہی کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. اب کہاں کیا بزنس ہے، پراپرٹی کا کیا ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے، اس کو ٹرانسفر کرانا اور بہت سے معاملے طے کرنا. ہو سکتا ہے شوہر پہ وہ قرضہ ہو کوئی، اس کی ادائیگی، کیونکہ شوہر کے معاملات کو ایک بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون سمجھتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی تو اب ہوگا نا. پھر اس کی وراثت کی تقسیم، ان سارے معاملات کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. یعنی انسان ایک فریضے کو پوری طرح نبھائے اور اس کے بعد کسی اور ذمہ داری کو اٹھائے، نہ کہ اس کو عین راستے میں بیچ میں چھوڑ کے کہیں اور چل دے. تو اس دوران نہ صرف یہ کہ نکاح سے روکا گیا ہے بلکہ زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے. یعنی عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے، میک اپ وغیرہ نہیں کرے، اچھے کپڑے نہیں پہنے، سادہ لباس پہنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیور اور خوشبو کے علاوہ غسل اور کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں ایک مناسب معروف طریقے سے رہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایکسٹرا زینت جو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اس سے روکا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو زینت کرنی چاہیے، اور کس کے لیے کرنی چاہیے؟ شوہر کے لیے. جب شوہر گیا تو زینت سے روکا گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر سے نہ نکلے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی. اچھا، بعض لوگ اس کو ایک پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہ وہ شوہر تو چلا گیا، وہ عورت کیوں وہاں باؤنڈ ہو جائے. بات باؤنڈ ہونے کی نہیں، بات یہ ہے کہ جس گھر میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال گزارے ہوتے ہیں، اس کے کونے کونے سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں بعض اوقات. اب ایک چینج تو ایک انسان کے جانے سے ہوا، اور دوسرے چینجز کے اس کی ساری چیزیں، اس کا گھر میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. اس کا بیڈ روم ہے، اس کا بستر ہے، اس کی اور مختلف چیزیں ہیں ضرورت کی. اب اگر عورت کی کہا جائے کہ بھائی بی بی تمہارا شوہر تو گیا، اب جاؤ تم فوراً ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حق کو بھی پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی، وہ وہاں سے نہیں نکلے گی. اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ کیا بالکل ہی نہیں نکلے گی یا کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے بھی پسندیدہ کیا کہ رات پھر وہ اسی گھر میں گزارے. مثلا ضروریات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ضروریات میں جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا یہ کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی لک آفٹر کرنا ہے، یا بعض اوقات عدالت کے کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کو بہرحال خود ہی پیش ہونا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر بچے چھوٹے ہیں اور کوئی اور خرید و فروخت کرنے والا اور ضروریات زندگی کو خریدنے والا نہیں ہے، تو ان کے کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے بھی نکل سکتی ہے. اس طرح سے بچوں کو اسکول چھوڑنا یا لینا، اگر کوئی اور ہیلپ نہیں تو وہ یہ کام بھی کر سکتی. پھر اگر کوئی جاب کرتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو بیوہ ہونے کے بینیفٹس ملتے ہیں تو وہ جاب نہ کرے. کیونکہ جیسے اسلامی ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کرتی ہے اور شوہر فوت ہو جائے تو فل پیمنٹ کے ساتھ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی تنخواہ بلکہ شوہر کی بھی بعضوں کا تنخواہ جو ہے 4 مہینے 10 دن تک جاری رکھی جاتی ہے. اور ایسی صورت میں عورت کو پھر جاب کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیمار تھا، اس کی بھی کوئی جاب نہیں تھی، اور یہ گھر کا کچھ کام چلا رہی تھی اپنی جاب سے ہی، کسی کام کاروبار سے. تو اس صورت میں ضرورتاً پھر اگر کوئی اور لک آفٹر کرنے والے، نہ کوئی فیملی ہے نہ کوئی اور دے رہا، تو بھوکے تو نہیں مر سکتے. پھر اس صورت میں حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی تو جانے کی اجازت دی. لیکن ایک اور حالت میں ایک عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد میکے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم اسی گھر میں رہو جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی، یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا درس و تدریس کے لیے کہ اگر وہ کچھ پڑھ رہی ہے، مثلا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے امتحان ہے یا اس کے آخری سیمسٹر ہے یا کچھ ہے، تو وہ تعلیم چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گی، وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی. یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے.
کیونکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اس کو بٹھا دینے میں اس عورت کو مزید نقصان کا اندیشہ. اف شی از ٹیچنگ تو اس صورت میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے، لوگ اس کے خیر سے محروم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ تدریس بھی کر سکتی ہے. اور یہ میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہیں، یہ میں مختلف علماء کی آراء کو پڑھنے کے بعد اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدت صرف جوان کسی لڑکی کے لیے یا کسی خاص عمر کی خواتین کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، چاہے کوئی نابالغ ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کوئی بوڑھی ہے یا جوان ہے، سب کے لیے. ہاں سوائے حمل والیوں کے کہ اگر بچے کی ڈلیوری جلدی ہو جاتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر ڈلیوری مثلا 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی عدت جاری رہے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک کے لیے ہے. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا نا، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو روک کے رکھے، اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کے اندر شادی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو، تنہا رہنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے سہارے کی تلاش میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے، اور اسے اسلام نے معیوب نہیں قرار دیا. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت کا یہ وقت کمپلیٹ ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کس پر؟ عورت کے جو ولی ہیں، جیسے باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا اور مرد ہیں، فی ما فعلنا، اس معاملے میں جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں. یعنی ایک کنواری لڑکی کی نسبت ایک بیوہ عورت کے پاس نسبتاً اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. جو کنواری لڑکی ہے وہ پوری کی پوری والدین یا ان کے اختیار میں ہوتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، اور اس کا معاملہ فرق ہوتا ہے. لیکن ایک عورت جو میچور ہے اور اس کی شادی ہو چکی اور بچے بھی ہیں، اور اسے بہت سے ڈیسیژن اپنے بچوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے لینے ہیں یا اپنے کچھ فائدوں کو سامنے رکھ کے لینے ہیں، اور اس کے معاملے میں کوئی دوسرا رشتہ دار جو اس کو وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جتنا اسے خود ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ پھر وہ اپنے معاملے میں جو فیصلہ خود کرے، لیکن بالمعروف، معروف طریقے سے ہو، تو اولیاء کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کس پر ہے؟ اگر عورت خود معروف طریقے سے کام کرنے کی بجائے منکر طریقے سے کوئی کام کرے، یعنی کوئی غلط طریقہ استعمال کرے، غلط راہ اختیار کرے، حرام کے راستے سے کوئی کام کرے، لیکن بیسیکلی وہ اپنی خود ذمہ دار ہو سکتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اصل میں یہاں تھوڑا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں صرف احکامات نہیں دیے جا رہے، بلکہ دور جاہلیت کی کچھ ظالمانہ رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے. مثلا دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال تھی، کہ 1 سال تک وہ نہ گھر سے نکلے گی، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، حتیٰ کہ اس کو نہانے، کپڑے بدلنے، کنگھی کرنے اور ان چیزوں سے بھی روکا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن بالکل میزریبل ہو جاتی تھی، بالکل جانوروں والی حالت کے. وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی، غلاظت دور نہیں کر سکتی، اور جب سال گزرتا تھا تو جب وہ ایک طرح سے اس کی جان چھوٹتی تھی. اور اس کے بعد بھی لوگ اس عورت کو دوسرے مال کی طرح وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کے وارث مت بن بیٹھو، کرہا، وہ ناپسند کرتی. دیکھیں کہ یہاں یہ عورت کو ایک طرح سے آزادی دی جا رہی ہے کہ لیٹ ہر ڈیسائیڈ فار ہر سیلف، کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کے لیے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اسلام نے آ کے اس کو آزادی دی ہے. اب ان کا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے تمہارا شوہر نہیں رہا، پہلے تو شوہر ایک مالک، اب کئی مالک ہو گئے. باپ ایک حکم دے رہا ہے، بھائی کچھ اور پسند فرما رہا ہے، دیور جو ہے وہ کوئی اور خود شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور بعض اوقات زبردستی اس سے نکاح کر لیا جاتا جبکہ وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہوتی تھی. یا بعض اوقات جیسے کسی کے حصے میں مال آئے تو کسی کے حصے میں اس کو مال کی طرح یا ایک غلام کی طرح دے دیا جاتا تھا. تو اسلام نے ان ساری ظالمانہ چیزوں پہ پابندی لگائی
اور یہاں پر نمبر 1 طلاق کی عدت کی مدت مقرر کی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو سیکیورٹی دی اور انڈیپینڈنس دی کہ وہ اپنے بارے میں خود بھی سوچ لیں، اور یہاں تک کہ اگر وہ شادی نہیں بھی کرنا چاہتے تو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور عورت سمجھتی کہ باپ گیا اور میں بھی اگر کہیں چلی جاؤں تو ان یتیموں کو کون سنبھالے گا، تو سیکریفائس کرنا چاہتی ہے کسی وجہ سے، تو دوسرے لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں، تو اس سے بھی روکا گیا کہ